بھوت محل کا بادشاہ 16ویں قسط۔ کچھ دیر کے بعد سلطان دوبارہ ہوش میں آ گیا اور تیرتا ہوا اوپر کی جانب بڑھ گیا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ جہاز کے اندر چلا گیا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس بار جب وہ نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ چمکتی ہوئی تیز دھار چیز تھی۔ وہ تیزی سے لٹکے ہوئے شخص کی جانب بڑھا۔ تینوں تجسس سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ سلطان انہیں کسی نئی مصیبت میں مبتلا کرنے جا رہا ہے۔ جب انہوں نے سلطان کو الٹا لٹکے ہوئے شخص کی طرف جاتے دیکھا تو بے اختیار اسے روکنے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچ پاتے اس نے عرشے پر بندھے شخص کی رسی کو کاٹ ڈالا۔ رسی سے بندھے ہوئے شخص کے آزاد ہوتے ہی پانی میں ہلچل مچ گئی اور ایک طوفان کی صورت اختیار کر گئی۔ چاروں بے قابو ہو کر ڈوبنے لگے۔ ڈوبتے ڈوبتے ایک بار پھر وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایک بھورے چٹیل پہاڑ کے سامنے پایا۔ یہاں نہ پانیوں کی گہرائی تھی اور نہ ہی کوئی بحری جہاز۔ زین اپنے ارد گرد بے رونق منظر دیکھ کر پریشانی سے بولا، اب یہ سب کیا ہے؟ سلطان بولا، شکر کرو میں نے تمہیں سمندر کی خوفناک وادی میں خون خوار مچھلیوں کا شکار ہونے سے بچا لیا ہے۔ زین درستی سے بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے تمہاری وفاداری پر شک ہے۔ نوروز بولا، مجھے یقین ہے کہ تم ہمارے ساتھ پھر کوئی دھوکہ کر رہے ہو۔ سلطان یقین دلاتے ہوئے بولا، تم یقین کرو یا نہ کرو لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے جو کچھ کیا ہے ہم سب کے بھلے کے لیے کیا ہے۔ دارا کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے سلطان پر یقین ہے، ملکہ پری نے کہا تھا کہ بہت جلد سلطان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ تم سب کا ساتھ دے گا۔ دارا کی بات سن کر تینوں دوست جو سلطان کی بات پر تو یقین نہیں کر رہے تھے، دارا کی بات پر یقین کر کے خاموش ہو گئے۔ چاروں دوست بے رونق چٹیل پہاڑوں کے قریب سوکھی ٹہنیوں پر مشتمل ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ یہاں دور دور تک نہ سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کا کوئی نام و نشان۔ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا بہت سے رنگوں کے پروں والا ایک حسین پرندہ موجود تھا۔ اس پرندے کی دم بہت زیادہ لمبی تھی۔ اچانک وہ پرندہ اڑتا ہوا آیا اور دارا کے سر پر آ بیٹھا۔ اس پرندے کے سر پر بیٹھتے ہی دارا ایک دم سٹپٹا گیا۔ زین بولا، ارے دارا، اس پرندے کو اپنے سر سے ہٹاؤ، کہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نوروز بولا، مجھے تو یہ کوئی اچھی علامت لگتی ہے، شاید یہ ہماری آزادی کی امید بن کر آیا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ دارا ہی ہمیں اپنے گھر تک پہنچائے گا۔ کچھ دیر بعد پرندہ آوازیں نکالتا ہوا اڑ گیا۔ اونچے اونچے پہاڑ سب کے دلوں میں اپنی ہیبت پیدا کر رہے تھے۔ ان پہاڑوں میں ایک غار نما خلا دکھائی دیا۔ زین کو تجسس ہوا اور وہ غار نما خلا کے قریب چلا گیا۔ اس نے باہر سے اس خلا میں جھانک کر دیکھا اور پھر اس نے اشارے سے اپنے باقی دوستوں کو بھی بلا لیا۔ تینوں دوست زین کے پاس پہنچ گئے۔ زین نے اس خلا میں بلند آواز سے کہا، یہاں کوئی ہے؟ اسے یقین تھا کہ اس کی آواز گونج کر آئے گی۔ آواز دیتے ہی ایک شخص باہر آ گیا، پھر آہستہ آہستہ کئی اور لوگ بھی باہر آنے لگے۔ ارے یہ تو وہی کسان تھے جن کی دارا نے بحیثیت بادشاہ مدد کی تھی اور جاگیرداروں کو کڑی سزا دی تھی۔ ان کسانوں نے مشلیں اٹھا رکھی تھی۔ کسانوں نے بھی دارا کو پہچان لیا اور بتایا کہ وہ سب انہی پہاڑوں کے اندر گھروں میں رہتے ہیں۔ دارا نے ان سے کہا، کیا تم ہماری یہاں سے نکلنے میں کچھ مدد کر سکتے ہو؟ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص بولا، ضرور، آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی تھی، ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے، آپ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں۔ دارا، زین، نوروز اور سلطان ان کسانوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کسان جن کے گھر انہی پہاڑوں میں موجود غاروں میں تھے اپنی جلتی ہوئی مشلوں کے ہمراہ ان میں سے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ یہ غار دراصل ایک سرنگ کا راستہ تھا۔ چاروں دوست کسانوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس سرنگ سے گزرنے لگے۔ یہ ایک خالی سرنگ تھی۔ راستے میں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ قدرتی طور پر لال مٹی سے نیم بیضوی شکل میں یہ سرنگ قدرے طویل تھی جو سنسان ہونے کی وجہ سے دلوں میں ہیبت طاری کر رہی تھی۔ کسانوں کی موجودگی سے وہ اپنے خوف میں کافی حد تک قابو پا چکے تھے۔ اس بند سرنگ سے گزر کر انہیں حبس اور گرمی محسوس ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد سرنگ ختم ہو گئی۔ سرنگ سے باہر نکلے تو ایک مختلف منظر سامنے نظر آیا۔ یہاں اوپر کھلا آسمان، زمین پر سبزہ اور ارد گرد کچھ سرسبز درخت تھے۔ ٹھنڈی تیز ہوا کے جھونکوں نے انہیں تر و تازہ کر دیا۔ چند قدم آگے چلنے کے بعد سامنے ایک دریا موجود تھا۔ دریا کے پرشور چاندی کی مانند چمکتے پانی نے تینوں کے جسم میں ایک نئی توانائی بھر دی تھی۔ تینوں بہت خوش تھے۔